السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من الحق الحیاء۔ قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ۔ قال ليس ذلك ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقال فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کو حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو حیا اور شرم کا پیرہن اور کپڑا پہنائے، آمین۔ آج کے اس درس کے اندر عنوان ہے ماہ رمضان کے روزے اور حیا اور شرم۔ ماہ رمضان کے اندر اکثر و بیشتر مسلمان مرد اور عورت ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہت سارے امور میں، بہت ساری باتوں میں جان بوجھ کر یا انجانے میں سستی اور لاپرواہی ہو جایا کرتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا یہ تقاضا اور یہ مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالی سے اس طرح سے حیا اور شرم کریں جس طرح اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جو سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کا میں حکم بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 590 کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے بتلایا کہ بہت سارے محدثین اس حدیث کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، بلا شبہ حیا یہ ایک نہایت انمول قیمتی دولت ہے، بلکہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو جو تعلیم دی ہے وہ حیا کی دی ہے، شرم کی دی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اِنَّا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ کلام نبوت سب سے پہلے جو لوگوں کو ملی ہے
وصیت و نصیحت وہ حیا کی ملی ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، تمہارے اندر شرم نہیں ہے، تو جو چاہو تم کرو۔ اور یقیناً یہ بات ملاحظ ہے، مشاہدہ میں ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک عورت کے یہاں سے یا ایک مرد کے یہاں سے حیا جیسا زیور، حیا جیسی دولت کھو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے، تو بے حیا انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ان کے اندر کوئی شرم حیا جب نہیں ہے تو وہ ان کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خالی ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز اور ڈالیاں، شاخیں ہیں۔ سب سے اونچے رتبے والی شاخ، بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ہلکا کمتر درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، دور کرنا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کی ایک ڈالی ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے خیر ہی آتا ہے، حیا سے بھلائی ہی آتی ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کی صفت اور اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کے روزوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر حیا آئے۔ وہ حیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کریں جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا اور کوئی مہینہ ہو، ہر حال میں ہمیں اس قیمتی زیور کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار بنائے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی، شرمانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ غیر رمضان میں تو بے حیائی کے بہت سارے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جب ہم اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو کھنگالنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنے لگتے ہیں، چاہے ہم بذات خود ہوں یا ہمارا گھرانہ ہو یا مسلم سماج ہو، تو رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں بھی یا رمضان المبارک کی راتوں میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور سستیاں کرتے ہیں، جس سے روزے کا اجر و ثواب یا تو کم ہو جاتا ہے یا بالکل کھو جاتا ہے۔ رمضان مبارک یہ اور اس کے روزے یہ ایک ایسے کالج ہیں، ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو انسان کو صرف انسانیت ہی کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی مقرب بندہ بننے کی راہوں کی نشاندہی کرتے۔ چنانچہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنی سدھار کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ جس غرض و غایت اور مقصد کے لیے اللہ تعالی نے فرض اور واجب کیا ہے، اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے،
جس کے لیے بہت ہی عظیم ترین بھاری بھرکم اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی بہت ساری خصوصیتیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے جو حدیث ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے، اس کا میں مختصر ترجمہ اور خلاصہ کر دوں۔ اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، تم لوگ اللہ تعالی سے حیا کرو، اللہ تعالی سے شرم کرو، جس طرح اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے، اپنے حساب سے نہیں بلکہ اس طرح اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرو جس طرح اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یقیناً ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کریں جس طرح اللہ پسند کرتا ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جس طرح شایان شان ہے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور نصیحت سنی تو صحابہ کہتے ہیں، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انا نستحی والحمدللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیادار ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذالک، میری مراد یہ نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے لجانے کا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل سے وصیت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حق کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعا، تم سر کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، سر پر کنٹرول رکھو، اور جو کچھ سر کے اندر ہے، میں آگے اس کی شرح بیان کروں گا، ابھی ترجمہ کر دوں۔ والبطن وما وحوا، اور تم لوگ پیٹ کی رکھوالی کرو، نگہداشت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، اور جو پیٹ کے ارد گرد اور پیٹ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا، جس طرح حیا کرنا چاہے وہ یہ ہے، وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تم موت کو یاد کرو اور ہڈیوں اور جسم کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ موت کو یاد کرو، دنیا سے رخصتی کو یاد کرو، اور موت کے بعد جو یہ جسم، اعضاء اور جوارے سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، اس کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو شخص آخرت چاہے گا، آخرت میں کامیابی سرفرازی چاہے گا، جس کا مطمح نظر آخرت میں کامیابی ہوگی،
جس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے سارے کاروبار کا مقصد آخرت میں فوز و فلاح، آخرت میں کامیابی، وہ شخص دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو، دنیا کے بناؤ سنگار کو، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو، دنیا کے کر و فر کو چھوڑ دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص آخرت میں کامیابی چاہے گا، اللہ تعالی کی بخشش اور مغفرت چاہے گا، آخرت میں جہنم سے بچنا چاہے گا، محشر کے ہولناکیوں سے بچنا چاہے گا، پل صراط پر نجات چاہے گا، عذاب جہنم سے بچنا چاہے گا، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ دنیا کے کر و فر کو، دنیا کے ٹھاٹ بات کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی کرسیوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ فمن فعل ذلك، جس نے یہ سب کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تعالی سے اس کے حق کے مطابق شرم کیا اور حیا کیا۔ یہ حیا کا مطلب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سارے اعضاء اور جوارح، جسم کے سارے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے بتلایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنے کا مطلب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ماہ رمضان اور اللہ تعالیٰ سے حیا ہمیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے جس کو ہم 24 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، نہ سوتے ہوئے الگ کرتے ہیں اور نہ جاگتے ہوئے الگ کرتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہو یہ سارے اعضاء اور جوارح، یہ جسم کے سارے عضو اور انگ، جن میں سے اگر ایک بھی کھو جائے تو ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا سر اور سر میں جو کچھ ہے، کیا پیٹ اور پیٹ میں اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ ہے، کیا کوئی انسان اپنے سے الگ کرتا ہے؟ اور دوسری بات، موت جس سے کسی کو رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک کا دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ آج دنیا سے سدھارا محمود، ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارا محمود۔ موت کو یاد کرنا اور موت کے بعد قبر کی حالت کو، اس خوبصورت، تندرست، موٹے تازے، گورے چمڑیوں کے بوسیدہ ہونے کو جو یاد کرے گا، وہ یقیناً اللہ تعالی کی شریعت مطہرہ کے دائرے میں اپنی زندگی گزارے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے آئے دن مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی میں نے 2 آدمیوں کے موت کی خبر سنی۔ آئے دن جب بھی واٹس ایپ کے گروپ کھولو، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحبہ کا انتقال ہو گیا، کوئی کورونا کی وجہ سے مر رہا، اللہ تعالیٰ اس کورونا کی بیماری کو ختم کر دے، کوئی ٹی بی سے مر رہا، کوئی کینسر سے مر رہا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، اور کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے مر رہا، موتوں پہ موت۔ اور یہ قیامت، آج موتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہم اپنے پاس پڑوس میں دیکھ رہے ہیں موت کو، لیکن کیا موت ہمیں یاد ہے؟ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ موت کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، اور آخرت کے بارے میں جانے کے بعد یہ قبر میں جب ہمارے قرب و جوار اور رشتہ دار لٹا کے چلے آئیں گے، 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جائے گا اور اعضاء و جوارے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے
اللہ کے حکم سے سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ کیا یہ ہے فکر ہمیں اور آپ کو؟ اللہ توفیق بخشیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح اللہ کا حق ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے کر و فر کو، دنیا کے ٹھاٹ بات کو، دنیا کے عیش و تنعم کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا۔ کیا رمضان مبارک کا روزہ ہمیں یہی تعلیم نہیں دیتا؟ کیا رمضان مبارک کے روزوں کا یہی مطالبہ اور فرمائش نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں؟ کیا اس کی چاہت یہی نہیں ہے؟ آئیے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ اب آئیے قدر تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ہم اور آپ سمجھیں۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو، اس طرح شرم کرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، شرمانا، لجانا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرماتے ہوئے کہا، ان تحفظ الراس وما وعا، تم سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرو، اس طرح کی کہیں بہکنے نہ پائیں، اس طرح کی کہیں بھٹکنے نہ پائیں۔ آپ جانتے ہیں گویا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس سر کو، جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت عظیم ترین نعمت ہے، اسی سر کے اندر بال ہیں جس سے ہم اپنے جسم کی خوبصورتی بناتے ہیں۔ اگر اللہ گنجا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چنانچہ اس سر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اس سر کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دو۔ چنانچہ یہ سر میں جو پیشانی ہے یہ اگر جھکے تو رب کائنات کے دربار میں جھکے، اور جھکے سر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اللہ کی مخلوق کے دربار میں نہ جھکے، سجدے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں۔ اور جب ہم نماز پڑھیں تو ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ہم اپنے اس جبین کو، ہم اپنے اس سر کو غیر اللہ کے لیے نہ جھکائیں، اور نہ ہی اس سر کو اکڑ کر گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اس سر کو نہ اٹھائیں۔ یہ سر کی حفاظت ہے۔ سر پہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، چنانچہ ایسا نہ کرے کہ سر کو رب کائنات کے دربار میں جھکائے ہی نہیں، اور ایسا بھی نہ کرے کہ رب کائنات کے دربار میں جھکانے کے ساتھ ساتھ یا بنا جھکائے غیر اللہ کے دربار میں، ان کے دروازوں پر، دہلیزوں پر ہم جھکائیں، اور ہم کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہ پایا جائے۔ ہم اس سر کو غیر اللہ کے لیے قطعاً نہ جھکائیں، اور نہ ہی اکڑ، تکبر اور غرور کی وجہ سے اس سر کو اونچا رکھیں، ہمیشہ غرور میں رہیں۔ اور سر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن کی حفاظت اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے؟ سر ہی کے اندر دیکھ لیجئے پورا زبان ہے، دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کان ہیں، چنانچہ سر کے اندر دونوں آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، دونوں کان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے ان چیزوں میں نہ استعمال کریں جن میں ان کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔
جن میں ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، ان کاموں میں اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی ناک کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے گالوں کو، اپنی گردنوں کو نہ استعمال کریں، جس میں استعمال کرنا گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے زبان کی حفاظت گالی گلوچ بکنے سے، اول فول بکنے سے، بےہودگی بکنے سے، شریعت کے دائرے سے باہر ہو کر ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کرنے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، لگائی اور بجھائی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، تہمت لگانے سے، اور ہم ان ساری چیزوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو میرے لیے زبان، دونوں جبڑوں کے اندر موجود زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے، اور دونوں شرمگاہ اور دونوں ران کے بیچ موجود نعمت کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ ہے سر کی حفاظت۔ اب میرے بھائیو، کیا روزہ اس کی تعلیم نہیں دیتا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت کرنا، جہالت پر عمل کرنا نہ چھوڑے، کیا تو بھوک و پیاس برداشت کرے۔ تو گویا اللہ تعالی کا سے حیا اور شرم کرنے کا جس طرح اللہ کا حق ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، ناک کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، سر کے اندر جو سوچنے اور سمجھنے کا مادہ اور طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، جو بھیجا اور دماغ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، صحیح اور غلط کے اندر تمیز کرنے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ان ساری چیزوں کو حاشا وکلا اللہ کے نافرمانی میں ہم استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یقیناً کہنے والے اور سننے والے سارے لوگوں سے بسا اوقات برے سماج میں رہنے کی وجہ سے یا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے جس طرح سر اور سر کے اندر جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ماہ رمضان کا روزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کریں جس طرح حیا اور شرم کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جس طرح ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں ماہ رمضان کے اندر یا ہمیشہ، ایسے ہی اپنی آنکھ کو ادھر نہ اٹھائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق دے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے بلکہ بڑا گناہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر بیان فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے سب سے پیاری چیز
اور بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور کوئی کنکھیوں سے حرام چیزیں نہ دیکھے، کوئی ایسا نہ دیکھے کہ ایسا پانی پیتا خدائی نہیں جانتا، اور جب ٹنگنا مچھلی اٹکتی ہے گلے میں اور تب سارے لوگ جان جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان ساری چیزوں کے بارے میں مکمل باخبر ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں اشاروں میں، کناؤں میں، جو بھی ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے، اس میں اپنی آنکھ کی ہر حرام چیز کی طرف دیکھنے سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں داخل ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق کے مطابق حیا کرنا، ان تحفظ البطن، تم پیٹ کی حفاظت کرو۔ ہائے رے پیٹ نہ ہو تو بھیٹ نہ ہو، ہائے رے اس پیٹ نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے اللہ کا پرہیزگار بندہ بنا دیا، اور اسی پیٹ نے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی سے دور کر دیا، ہر طرح کی لعنت اور پھٹکار کا حقدار کر دیا۔ پیٹ کی حفاظت کرو۔ آج پوری دنیا، ہم ہو یا آپ، 24 آور میں سے 12 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، بعض لوگ 24 گھنٹہ جاگ کر پیٹ بھرنے کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، پیٹ بھرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنی یا اپنے ماتحتوں کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہماری اور آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا کھا کے مریں گے۔ رزق کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لیا ہے، بندوں میں تمہیں روزی دوں گا۔ لیکن اسی پیٹ پوجا میں، پیٹ کو بڑھانے میں، پیٹ کے بھوک کو ختم کرنے میں لوگ کتنی حرام کاریاں کرتے ہیں۔ پیٹ کی حفاظت کرو، یعنی ہر حرام غذا کھانے سے، ہر حرام اور ناجائز چیزیں پینے سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کی حفاظت کریں۔ چنانچہ کوئی بھی حرام رزق نہ کھائیں، حرام چیز نہ کھائیں، حرام چیز نہ پئیں، یا اپنے کھانے پینے یا پیٹ کو ڈھکنے کے لیے جو کپڑا ٹھنڈی میں سویٹر وغیرہ جو بھی ہم لیتے ہیں، حرام ذریعوں سے نہ ہو، نہ سود ہو، نہ چوری ہو، نہ لوگوں کے باطل اور ناجائز طریقے سے مال کھانا ہو، یعنی ایسا کمائی کا کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جو حرام ذریعہ ہو۔ پیٹ میں جو کچھ جائے، پیٹ پر جو کچھ پہنا جائے، پیٹ پر جو کچھ لگایا جائے، پیٹ کا علاج جس طرح بھی کیا جائے، وہ سارا کا سارا حلال ہو، جائز ہو، حرام اور ناجائز نہ ہو۔ یہ پیٹ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے۔ پیٹ کی حفاظت کرنا۔ اگر کسی کو السر ہو جائے پیٹ میں اور ڈاکٹر کہہ دے ٹماٹر نہیں کھانا، ٹماٹر نہیں کھانا، چاہے جتنا پسندیدہ غذا ہو، ٹماٹر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، چوری کو حرام کیا، ڈکیتی کو حرام کیا، مسلمانوں کے مال کو باطل اور حرام طریقے سے کھانے کو حرام کیا ہے، دوسروں کے حقوق مال کا نگلنے سے منع کیا ہے، نشے آور چیزوں سے منع کیا ہے، شراب ہے، دارو ہے وغیرہ وغیرہ، حرام کپڑے پہننے سے منع کیا ہے، حرام ذریعوں سے کمانے سے منع ہے۔ لیکن ہم باز آتے ہیں، رمضان کا روزہ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھی، ذرا بتلائیے، اگر آپ کا کوئی قریبی سے قریبی مسلمان آپ کو افطار پارٹی دے اور آپ کو یقین ہو کہ اس نے
مرے ہوئے جانور کا گوشت افطار میں آپ کھائیں گے اسے منہ کے کنارے لگانا پسند کریں گے، اس پارٹی میں جائیں گے؟ تو جس طرح ایک مردار جانور حرام ہے، اسی طرح ساری حرام کمائیاں حرام اور ناجائز ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کا مطلب ہے تم پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو پیٹ اپنے گھیراؤ میں لیے ہوئے ہے، پیٹ سے جو کچھ ملا ہوا ہے، پیٹ کے جو ارد گرد ہے، پیٹ کے جو قریبی ہے، پیٹ ہی کے قریبی شرمگاہ ہے کہ نہیں؟ پیٹ ہی کے قریبی دونوں پیر ہے کہ نہیں؟ پیٹ ہی کے آس پاس دونوں ہاتھ ہے کہ نہیں؟ پیٹ کے آس پاس ہی دل ہے، دل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی جامع بات، ان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کرنے کا حق ہے جس طرح کرنا چاہیے۔ شرمگاہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ذریت کی شرمگاہوں کی حفاظت، تمام مومن مردوں مسلمان مردوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زناکاری سے توبہ توبہ اللہ بچائے رکھے، لوڈے بازی سے اغلام بازی سے اللہ محفوظ رکھے، ہاتھ سے یا تکیہ وغیرہ پر رگڑ کر یا کوئی پکچر یا فوٹو بار بار دیکھ کر منی نکالنے سے، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ حرام اور کیا ہے؟ ناجائز۔ بے پردگی کے آدمی شرمگاہ کھول کر کے گھومے یا ایسا باریک کپڑا پہنے جس سے شرمگاہ دکھے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنا۔ آدمی اپنے دونوں پیروں کی جو پیٹ کے آس پاس ہے، اپنے دونوں پیروں کی حفاظت کرے، چنانچہ پیروں سے ظالمانہ طور پر کسی کو مارے نہیں، اور ان پیروں سے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم ترین نعمت ہے کسی ایسے طرف نہ اٹھائے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ان پیروں سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ پیروں کی حفاظت ہے، دونوں ہاتھوں کی حفاظت، کسی پر ظالمانہ طور پر اٹھے نہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہاتھوں سے ایٹھے نہیں، اور کوئی ایسی چیز نہ پکڑے نہ چھوئے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز نہ لکھے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، بینکوں میں نوکریاں کرنا، پیار و محبت کے پیغامات لکھنا موبائل پر، گانے لکھنا موبائل پر، فحش چیزیں لکھنا موبائل پر، جھوٹ لکھنا موبائل پر، تو یہ ہاتھوں کی حفاظت۔ اے میرے مخاطبین، اے میرے سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کی حفاظت کوئی بھی عقل مند مسلمان یا انسان زہر سے بھرا ہوا سوئی اپنے ہاتھ میں نہیں چبھوئے گا، زہر سے بھرا ہوا انجیکشن اپنے ہاتھ میں نہیں چبھوئے گا، کیونکہ وہ نتیجہ جانتا ہے کہ ہاتھ یا تو شل ہو جائے گا یا ہم مر جائیں گے۔ اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنے پیروں کی حفاظت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بطن اور پیٹ کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو۔ پیٹ کے ارد گرد یہ بائیں چھاتی کے نیچے دل ہے، دل ہے جو مانتا نہیں ہے۔ یہ دل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیم ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ دل، اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو کالا سیاہ نقطہ ڈال دیتا، پھر آہستہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے، چنانچہ دل کے اندر حرام حسد نہ رکھو، کینہ کپٹ نہ رکھو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ تکبر انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک حدیث مبارک کے مطابق تکبر کرنے والا
جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا. تکبر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ان 7 اعضاء، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 اعضاء کو ذکر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے معاملے میں جس میں جتنا حیا کرنا چاہیے اللہ کا حق ہے. اور یہ 7 اعضاء، یہ منہ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ پیٹ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ شرمگاہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو 7 اعضاء، یہی یا تو جنت کی راہ اختیار کروائیں گے یا تو جہنم کی راہ اختیار کریں. یا تو ان 7 اعضاء کے ذریعہ یا ان میں سے چند اعضاء کے ذریعہ انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور ہلاکت و بربادی کے کشتی پر اور بس پر سوار ہو جاتا ہے. یا انہی 7 اعضاء کے ذریعے ایک مومن مسلمان، ایک روزے دار مسلمان، ایک اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا مسلمان، اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کے اندر نجات چاہنے والا انسان نجات اور چھٹکارے والی کشتی پر سوار ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یقیناً لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہو، گھمنڈ ہو. یہ دل ہی کے اندر ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان، یہ دل ہی کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے. اور حسد اور کینہ اور کپٹ اور بغض یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے. حسد جیسی چیز دل کے اندر. کس بات پر حسد ہم کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت پر. زید کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، اس کے لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے دیندار بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، ہم نے تو نہیں دیا. ہم زید سے حسد کیوں کریں؟ کینہ اور کپٹ کیوں رکھیں؟ بغض اور عناد کیوں رکھیں؟ اور ہم تکبر کس بات پر کریں؟ اے تکبر کرنے والے لوگوں، ہمارے پاس کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے پیدا کر لیا اپنے دل؟ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، بلکہ پھلدار ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ایک اللہ کی نعمتوں سے مالا مال رہنے والا مومن مرد اور مومنہ عورت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری اور تواضع اختیار کرتے ہیں. اور جو بندہ اور بندی اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے، اس کی شان کو بڑھاتا ہے، اس کے رتبے کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی اسے لوگوں کے ہاں محبوب قرار دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی، انکساری، تواضع کا، خاکساری کی تعلیم دی ہے، گھمنڈ اور تکبر سے روکا ہے. کیا جو بھی نعمت ہے ہمارا، ٹھیک ہے آپ مالدار ہیں، ٹھیک ہے آپ کے لڑکے بڑے ترقی پر ہیں، ٹھیک ہے آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، ٹھیک ہے چند آدمی آپ کو پہچاننے لگے ہیں، یا جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے یہ آپ کا ہے، آپ نے پیدا کر لیا. اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اللہ کے شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی. گھمنڈ کس بات پر؟ تکبر کس بات پر؟ گھمنڈ کر کے کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ گھمنڈ کر کے کیا شیطان کی راہ کو اپنانا چاہتے ہیں؟ گھمنڈ کر کے انسانی سنجیدہ مزاج کے اندر آپ بدنامی لینا چاہتے ہیں؟ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، 3 چیزیں نشت و بھرشت کر دینے والی ہیں. ایک ایسی بخیلی کہ انسان کی بخیلی اسے کار خیر سے روک دے، ایسی کنجوسی، ایسی بخیلی کہ انسان کو اچھے کام سے روک دے، زکوٰۃ دینے سے روک دے، اپنی بیوی بال بچوں پر خرچ کرنے سے روک دے، غریبوں کے پر ترس کھانے سے روک دے، اور ایسے خواہشات جس کے پیچھے چل کر بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ سے بغاوت کرے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی خود پسندی، اپنے بارے میں تکبر اور گھمنڈ. ٹھیک ہے مولانا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، تقریر کا فن آپ کے اندر ہے، قلم میں روانی ہے، آپ لکھ لیتے ہیں، لوگ اب مسئلے فقہ و فتاوی میں آپ کو بڑا علم ہے، یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اس پر دوسروں کو ذلیل سمجھنا،
دوسروں کو اپنے سے کم علم والے کو، اپنے سے کم خوبصورت کو، اپنے سے کم مالدار کو ذلیل سمجھنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ذلت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ گھمنڈ ہے، اور اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی بندہ پسند نہیں۔ یہ ہلاک و برباد۔ ایک آدمی کے اندر خود پسندی ہو، جو کچھ ہے ہم جیسا کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر، یہ کیا ہے؟ ہلاک و برباد کر دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا، شرم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے پیروں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ان ساری چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز کیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کرنا جس طرح اللہ کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ تذکر الموت والبلا، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور بوسیدگی، موت کے بعد جو ہڈیاں سڑ گل جائیں گی اس کو یاد کرو۔ کیا میرے بھائیوں کوئی ہم میں سے ہے جو موت سے بچ جائے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے کہ ملک الموت آئے تو نمٹ لیں، ان سے ہاتھا پائی کر کے بھگا لے جائے۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ موت کی یاد ہمارے اندر یاد رب پیدا کرے گی، اور جو بندہ جتنا ہی موت یاد کرے گا اور موت کے بعد کی زندگیوں کو یاد کرے گا اور اس یاد کے تقاضوں اور چاہتوں کو پورا کرے گا، وہی پرہیزگار ہو۔ موت کو یاد کرو، یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی، یہ گالوں میں ایک دن جھریاں آئیں گی زندگی ہی میں، اور قبر کے اندر موت کو یاد کرو، اور بوسیدگی کو یاد، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے حیا کر۔ من اراد الآخرت ترک زینت الدنیا، جو شخص آخرت چاہتا ہے، آخرت میں فوز و فلاح، کامیابی، شادمانی، سعادت مندی، خوش نصیبی چاہتا ہے، وہ دنیا کے کر و فر کو، دنیا کے ٹیپ ٹاپ کو، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر، واجب حقوق کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر بس دنیا کے پیچھے۔ دنیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے جو مالا مال فرمایا، اس میں انسان خاکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کو خرچ کرتا، لیکن یہ نہیں کہ سارے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق چھوڑ چھاڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی بغاوت کر، بس دنیا رے دنیا، دنیا رے دنیا، یہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی بچ جائے، آخرت بھی بچ جائے، الا من رحم اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ ساری چیزیں کی اس نے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کیا، شرم کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہے ابھی مختصر انداز سے میں نے کیا، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کیا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے کہا یا سنا اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم دیکھیں کہ بہت سارے روزے دار، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزے کی حالت ہو غیر روزے کی حالت، بہت سارے روزے دار خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں لجاتے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا نہیں کرتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اللہ کے رسول نے سنن ترمذی کی حسن روایت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یقیناً سچ ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگ، بہت معمولی لوگ ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ماہ رمضان کا روزہ
ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا اور پڑھاتا اور بتاتا ہے، ہمیں یہ وصیت کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی یہ چاہت ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا یہ مطالبہ ہے، یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا اور شرم کریں جس طرح حیا اور شرم کرنے کا حق ہے، اور جس کی وضاحت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ رب العالمین ہم نے اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ تو ہمیں اس پر عمل پیرا بنا کر، اور اللہ تو ہمیں توفیق دے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنے کی جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اے مولا، بنا تیری توفیق کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بنا تیری توفیق و مدد کے نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مولا تو ہمیں اس حدیث رسول پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی راتوں میں، رمضان میں روزے کی حالتوں میں، اور رمضان کے بعد بھی مولا تو ہی توفیق دینے والا ہے، اور تو ہی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو سن لے اور قبول فرما لے اور توفیق دے دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔